الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء، آج ہم حکمرانی کے بارے میں بات کریں گے۔ رولنگ جسے کہا جاتا ہے کہ حاکمانہ طرز اختیار کرنا اور حاکمانہ رویے کو اختیار کرنا، یہ حکمرانی کہلاتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اسلام میں دیکھتے ہیں اور اسلام سے پہلے بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جہاں اس روئے زمین کو بسانے کی بات کیا اور اس پر آبادی کی بات کیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ لوگو اے فرشتو سنو کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا جانشین بنانے والا ہوں، اپنی طرف سے ایک شخص کو مقرر کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جب یہ بات کہی گئی تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے پروردگار کیا تو روئے زمین میں اس شخص کو، ایسی ذات کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور اس میں خون ریزی کرے، ایک دوسرے کا خون بہائے۔ چنانچہ اس آیت کی ہم تشریح دیکھتے ہیں اور شرح دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آبادی اور خلقت سے پہلے جنات کو اس روئے زمین پر بسایا تھا، اور وہ جنات اس پر بسنے کے بعد ایک دوسرے کے درمیان فساد برپا کیے اور پھر ایک دوسرے کے خون بہانے والے ہو کر اس زمین کو اپنے آپ سے ویران کیے اور قتل و غارت گیری کرتے ہوئے فساد برپا کیے۔ وہی منظرنامہ فرشتوں کے سامنے تھا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین میں جنات کو بسایا تھا جو فساد برپا کیے اور کیا کیے، خون ریزی کیے، ایک دوسرے کا خون قتل کرتے رہے۔ چنانچہ یہ بتلا کر انہوں نے کہا کہ اے پروردگار کیا تو روئے زمین میں پھر ایسی مخلوق کو بچائے گا جو فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے۔ چنانچہ یہ نتیجہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے یہ کہا اور پھر یہ کہنے لگے نحن نقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے مقدس ہیں کہ ہم میں سے تو خلیفہ بنا۔ چنانچہ انہوں نے ایک یہ بات بھی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لفظ خلیفہ پر یہ بات تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جانشین، اپنا بدل بنانے والا ہے، تو وہ کون ہوگا، جانشین خلیفہ کون ہوگا؟ تو اس خلیفہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ان میں نافذ کرے۔ احکام کا جاری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنا یہ خلیفہ کا کام ہوگا۔ لہٰذا حکمرانی چلانے کے معاملے میں یہی دو چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، تو ایک تو حکم چلائیں اور دوسرا اپنے فیصلوں کو نافذ کریں۔ یہ حکمرانی رولنگ پارٹی کا کام ہوگا اور یہ حکمرانی کہلائے گا۔ اب اس کے علاوہ ہم حکمرانی کے طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ زمین بسے جب سے حکمرانی کا سلسلہ جاری رہا، اور فرشتوں نے دو نتیجہ پیش کیا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حکمران نہیں ہوتا، انسانوں کی آبادی میں کوئی حکمران نہ ہو اور کوئی حکم چلانے والا، فیصلہ کر کے اس کو نافذ کرنے والا نہ ہو، تو کیا ہوتا یہی جو فرشتوں نے کہا کہ فساد برپا ہوتا، ایک دوسرے کے درمیان فساد کرتے اور پھر قتل غارت گیری، لوٹنا، مارنا، کاٹنا یہ چلتا جاتا، جس کو جنگل راج کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جنگل راج مطلب جیسے جنگلی جانور لڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں،
ان کے کوئی خون کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو مارنے پر کوئی اپنائیت جتلاتے ہوئے ظالم کو سزا دینے والا نہیں ہوتا، مظلوم کو انصاف دلانے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ انصاف کے تقاضے جنگل میں نہیں پائے جاتے، یہ جنگل راج ہو جاتا اگر رولنگ کا سسٹم نہ ہوتا، حکمرانی کرنے کا سسٹم نہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا تو اس کے اندر یہ بھی بات رکھی کہ وہ فیصلہ کرنے کی، حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایک محاذ میدان فراہم کیا کہ میں اپنے خلیفہ کو بنانے والا ہوں۔ تو پہلے خلیفہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے کون رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام رہے، جنہوں نے ایک انسانیت کو بسایا اور ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے رہے اور ان کے درمیان حکمرانی بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی کی، اور پھر دوسرے حکمرانوں کو بنانے میں یہ بھی بات ملحوظ رہی کہ نافرمان بادشاہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ اس طریقے سے رولنگ کے میدان کو ہم دیکھتے ہیں، حکمرانی کرنے کے، تو ایک تو نظام قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ بادشاہی کا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے قوم میں، اور وہ اپنے حکم کو چلاتا ہے، اپنے فیصلوں کو منواتا ہے، اپنے حساب سے دستور زندگی اور اپنے حساب سے قانون بنا کر اس پر لوگوں کو پابند کرتا ہے کہ کوئی کسی کا خون نہ کرے، کوئی کسی کا مال نہ کھائے، اور کوئی کسی کی عزت ریزی نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں امن کو برقرار رکھنے کی ہوں گی۔ تو حکمرانی کا سب سے بڑا ایک ثمرہ ہوگا، تو پھل کیا ہے؟ حکمرانی کا پھل امن کا قیام ہے۔ زمین پر امن قائم رہے تو یہ زمین صحیح چلنے والی ہے، زمین پر فساد نہ ہو تو یہ زمین صحیح چلنے والی ہے۔ اس طور پر حکمرانی کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی، تو نمرود کا بادشاہ کا ذکر کیا گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی دی تھی کہ پوری دنیا پر بادشاہی کرنے والا نمرود بادشاہ گزرا، مگر نافرمان رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا نہ رہا، نافرمان کافروں میں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانی دنیا کی کافروں کے بھی ہاتھ میں دیا ہے، ایمان والے اور صلاحیت رکھنے والوں کے بھی ہاتھ میں دیا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا جعلناک خلیفتاً، کہ اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو جاری کرے۔ یہی ایک حکمرانی کرنے کا درجہ بھی رہا ہے اور امن برقرار رکھنے کا بھی درجہ رہا۔ اگر امن برقرار نہ رہے اور حکمرانی کرنے والی کوئی جماعت نہ رہے تو ہوگا یہی جیسے جنگل راج ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک کو مار ڈالا اور وہ مظلوم ہے یا اس کے لوگ غریب ہے، کوئی پلٹ کے پوچھ نہیں سکتے، تو اس کو کوئی انصاف ملنے والا نہیں ہے اور اس کے خون کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے کا حکم چلے اور فیصلہ ہونے لگے تو ظلم کرنے والا ظلم پر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، پھر حالت یہ ہوگی کہ پھر اسی کے برابر انہی کے لوگوں میں سے بھی ظلم و بربریت کرنے والے نکلتے جائیں گے، اور فساد ہی فساد، خون ریزی کرنا، مال لوٹنا اور عزت ریزی کرنا اور امن کو چھین لینا، یہ سب چیزیں کسی بھی مملکت کو، کسی بھی زمین کے حصے کو آبادی سے برباد کرنے والے اور اس کو خراب کرنے والے ہیں۔ حکومت نہ ہو اور سلطنت نہ ہو، بادشاہت نہ ہو تو یہ چیزیں ہونے والی ہے، ہوتی رہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے حکمرانی کرنے والوں میں پوری دنیا پر حکومت چلانے والے بھی آئے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی رب حبلی
ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی کہتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے پروردگار مجھ کو ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت میسر نہ ہو۔ تو اس طریقے سے بادشاہت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دینا نیک فرمانبردار بندوں کے لیے بھی ثابت رہا کہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے رہے، اور اسی طریقے سے نافرمانوں کے درمیان بھی رہا کہ نمرود جیسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی۔ اس سے ہونے والا کیا تھا؟ ہونے والا یہ تھا کہ بادشاہ اپنے قانون کو بنائے گا اور اس پر سب عوام کو عمل کرنے کے لیے جبر کرے گا کہ تم اس پر عمل کرنا، یہی تمہاری ضرورت ہے اور یہی تمہارے لیے لازم ضروری ہے۔ اس طریقے سے بادشاہت کا حکم چلنا قدیم زمانے سے رہا ہے، اور بادشاہ ہوتے بھی رہے ہیں، نیک بھی ہوئے ہیں، بد بھی ہوئے ہیں، صالح بھی ہوئے ہیں اور نافرمان بھی ہوئے ہیں۔ بادشاہوں کی سلسلہ وار ہم تاریخ دیکھتے جائیں تو کہیں رستم، کہیں سہراب پہلوان بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض خطے زمین ایسے رہے ہیں کہ جہاں پر قبیلوں کا زور رہا۔ عرب کے ہم خطے زمین کو دیکھتے ہیں تو عرب کے قبیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں میں اور ان کے گروہوں میں تبدیل کر کے رکھا تھا، تو وہ قوم بٹی ہوئی تھی، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا اور سردار اپنے حکم کو چلاتا، اور اس قبیلے کو اس سردار کے احکام کی پابندی کرنا لازم ضروری تھا، کیونکہ اس میں اس کی پابندی کریں گے تو امن برقرار رہے گا۔ اگر اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر جنگ ہوگی یا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی جان کا امان نہ رہے گا۔ اسی طریقے سے بادشاہوں میں بھی ہم سیرت دیکھتے ہیں تو کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں۔ تو بادشاہوں میں بعض بادشاہ ایسے ظالم گزرے ہیں کہ جو عوام کو نوچ کھانے والے بھی رہے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کر کر ان کو ذلیل و خوار کرنے والے بھی رہے ہیں، اور بد سے بدترین غلام بنا کر رکھنے والے بھی رہے ہیں۔ اور پھر دیگر دوسرے بادشاہوں کو بھی دیکھیں تو ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جو امن پسند رہے ہیں اور رعایا پرور عوام کو سہولت دینے والے، ان کی جو بھی سہولت کی ضرورت ہوں گی وہ فراہم کرنے والے رہے ہیں۔ اس طریقے سے رولنگ پارٹی میں بھی جہاں بادشاہوں کا ملوکیت کا دور جسے کہتے ہیں، بادشاہ ہو تو ملوکیت کہلائے گا، ملوکیت کے دور کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ ظالم اور بادشاہ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے، مہربان بھی رہے ہیں۔ اور یہ بادشاہوں کا بھی اصول یہی رہا ہے کہ وہ نسلاً کوئی امیر نہیں ہوں گے اور ایسی کوئی مالداری ان کے پاس نہیں ہوں گی، مگر وہ حکومت چلانے کے لیے عوام ہی سے لگان کے طور پر، آوان کے طور پر، جزیے کے طور پر یا ٹیکس کے طور پر مال لے کر سرکاری خزانہ بھریں گے اور اس سے بادشاہی چلائیں گے اور اپنی رولنگ اور اپنی حکمرانی چلائیں گے۔ تو ایک حکمرانی کے اصول میں بادشاہت کا نظام رہا ہے۔ اور بادشاہت کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو قبیلوں میں اور گروہوں میں اور دیگر خطے زمین پر جہاں پر مخصوص قبیلے بستے تھے وہاں پر بھی ایک سرداروں کا حکم رہتا تھا اور انہی کی حکمرانی چلتی تھی۔ یہ بھی ایک رولنگ ان کے درمیان چلتی تھی کہ اس طریقے سے حکمرانی کی ہے۔ دوسرا یہ رہا کہ اسلام آنے کے بعد اسلام نے ایک خلافت کے نظام کو قائم کیا، اور خلیفہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اپنا جانشین بنانا، اپنی جگہ ٹھہرانا۔ چنانچہ خلافت کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں، اپنے خطے زمین میں مسلمانوں کے درمیان حاکم بن کر بھی رہے۔ آپ جو فیصلہ کرتے ان کو تسلیم کرنا پڑتا، آپ جو حکم دیتے ان کو ماننا پڑتا، اور یہی فرما بردار قوم انسانی مسلمانوں میں ترقی پانے والی رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جس کے تحت حکمرانی بھی آسان رہی اور خوشگوار رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خطہ زمین پر رہنے والے غیر مسلم افراد، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو،
ان کو بھی دعوت دین دی۔ اگر وہ اپنے مذہب پر ٹھہرتے ہیں اور اپنے مذہب پر عبادت کرنے جمے رہتے ہیں تو ان کے لیے جزیہ مقرر کرا کہ ان کا یہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر اسلامی حکومت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سرکاری خزانوں کو بھرنے کے لیے ایک زکوٰۃ کا بھی نظام رکھا گیا، جس سے سرکاری خزانے بھرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وظائف جاری کرتے ہوئے اس مال سے غریبوں کی، مسکینوں کی، بے کسوں کی مدد بھی کیا کرتے۔ اس طریقے سے ایک نظم و ضبط چلتا رہا، مسلمان رہے اسلامی مملکت میں، اسلامی ملوک میں، بادشاہی میں یا اسلامی خلافت کے دور میں، تو ان کا عمل یہ رہا کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے مسلمانوں سے اور غیر مسلم سے جزیہ ٹیکس وصول کر کر اس کو چلایا کرتے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ان کے سامنے تھی اور آپ کو خلیفہ بنانے میں تمام مسلمانوں نے بیعت کرتے ہوئے، عہد لیتے ہوئے کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تصور کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ معاہدہ کر کر خلیفہ تسلیم کیا۔ اب اس میں ایک بات یہ ہو گئی کہ بادشاہی میں کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، خاندانی نظام سے چل لیتے آتا، بادشاہ بننا اور وہ مر جاتا تو اس کا بیٹا بادشاہ قرار پاتا، اگر نہیں تو کسی بادشاہ کی بادشاہی پر کوئی دوسرا حملہ ور ہو جاتا اور انہیں اپنی حکومت قائم کر کر خود بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ یہ نظام چلتا رہا، مگر اسلام نے جو نظام دیا وہ خلافت کا نظام رہا، اور خلافت کا نظام ایسا رہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن کر اس امت کی خلافت کے امور احکام کو نافذ کرنا، جاری کرنا اور حکمرانی کرنے کے امور کو انجام دیا۔ اب اس وقت تک کوئی حکمرانی کا زیادہ مضبوط اور طریقہ مسلمانوں کے پاس نہ تھا، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پانے کے بعد آپ ایک دن اپنے ہاتھ پر کپڑے ڈالے ہوئے یا اپنے گردن پر کپڑے ڈالے ہوئے نکلتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اہل و عیال رکھنے والا ہوں، میرے گھر بار کے اخراجات اور ان کے خرچوں کی پابجائی کے لیے مجھے کام کرنا، تجارت کرنا ضروری ہے، اور میں کپڑے کی تجارت کرتا رہا اور میں ابھی بھی کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ یہ چادر فروخت کروں اور کمائی کر کے اپنے گزر بسر کے لیے آمدنی اکٹھا کروں۔ چنانچہ اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ پر امت کی ذمہ داری ہے اور یہ حکمرانی کی خلافت کی ذمہ داری ہے، آپ خلیفہ ہوتے ہوئے امت کے کاموں کو انجام دینے میں اپنی توجہ رکھیں، اپنے کاروبار کی یا اپنے تجارت کی طرف توجہ نہ رکھیں۔ اس وجہ سے آپ کو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا کر یہ طے کیا کہ ہم ان کے لیے مال سے، بیت المال سے وظیفہ مقرر کریں گے کہ ان کے گزر بسر کے لیے، چونکہ یہ اپنا پورا وقت امت کے فلاح کے لیے اور امت کی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، ایک مہاجر جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ دیں گے، اور ایک سواری دیں گے کہ جو ان کو گھر سے بیت المال تک اور آنے جانے کے لیے فراہم کی جائے گی۔ اس طریقے سے خلافت کا نظام ایک ایسا نظام رہا کہ مالیے کو اپنی ذات پر اپنی ملکیت کی طرح استعمال نہیں کیا جائے، بلکہ سرکاری مال محصول کو رکھا جائے اور اس کو فلاح اور بہبود میں خرچ کرتے ہوئے ایک نظام بتلایا گیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت یہ چیزیں ہم کو آسانی سے سمجھ میں آنے والی رہی کہ مالک بادشاہ جہاں تک رہتا اپنے مال کو جیسے چاہے صرف کرتا، اور مال اس کی ملکیت شمار پاتا، یا مال اگر ملکیت نہ بھی شمار کرتا تو اپنی مرضی سے خرچ کرتا جاتا۔ اور خلافت کا نظام یہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر سرکاری مال جو حکمرانی چلانے کے لیے رکھا گیا ہے وہ اپنی ذات پر بے دریغ
خرچ نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ رہے، تو پھر آپ کی وفات سے پہلے آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے۔ پھر آپ اپنی وفات سے پہلے ایک مکتوب لکھے کہ میرے بعد خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، اور پھر آپ کے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حکمرانی کے تمام اصول کو اور تمام ضوابط کو بخوبی انجام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلامی سلطنت کو، اسلامی خلافت کو ترقی دیتے ہوئے گوشوں گوشوں میں آپ پھیلاتے گئے۔ تقریباً کئی گوشوں میں آپ حکمرانی کے اور خلافت کے منصب کو پھیلاتے ہوئے اپنے گورنروں کو مقرر کر کے یہ کام لیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خدا ترس خلیفہ رہے ہیں کہ جن کا ایک قول یہ ترجمانی کرتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بھوکا کتا بھی مر جائے تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ رعایا پروری کا آپ نے سبق دیا اور بتلایا کہ ایک حاکم وقت حکومت چلانے والا اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا چاہت کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا میں پائے جانے والے تمام افراد کی ضرورت کو، حاجت کو پوری کرے، اور اس قدر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بتلایا کہ دریائے دجلہ ہو یا دریائے فرات ہو، جو میٹھے پانی کے دریائے بہتی ہیں، وہاں اس کے کنارے بھی اگر کوئی کتا پیاسا مر جائے، جا کر وہ دریا کے کنارے سے پانی نہ پی کر مر جائے تو اس کا حساب عمر کو دینا ہوگا، عمر سے اس کا حساب ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے حکمرانی کا یہ منظر پیش کیا کہ حاکم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اس قدر ذمہ داری ہوگی کہ رعایا میں جتنے فساد برپا ہوں یا جتنی خرابیاں برپا ہو اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری کو آپ بتلائے، اور تقریباً 10 سال تک آپ خلیفۃ المسلمین رہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنتاً، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہی آ جائے گی، یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ چنانچہ آپ کے بعد 30 سال کے عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال سے زائد خلافت رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 10 سال خلافت رہی، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سالہ خلافت رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال خلیفہ رہے، اور اس کے بعد 6 مہینے کچھ بچتے ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھاتے ہوئے خلافت کے زمانے کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور آیا، تب پھر وہی بادشاہی کی طرف نظام چل پڑا۔ تو ایک تو بادشاہی نظام رہا، اور دوسرا خلافتی نظام رہا، پھر ایک نظام یہ رہا کہ جمہوریت کا نظام رہا۔ جمہوریت تمام لوگ اکٹھا ہوں اور اپنے حاکم کو طے کریں کہ ہماری رولنگ کون کرے گا، ہماری سرداری کون کرے گا، اور ہماری حکمرانی کون کرے گا، اس میں سے منتخب کریں۔ پھر وہ رولنگ پارٹی اپنے آپ کو جمع کرتے ہوئے، اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو بتلاتے ہوئے اکثریت کی بنا پر حکمرانی کرنے آئے گی۔ تو یہ جمہوری قانون، جمہوریت حکمرانی کا نظم و ضبط رہا۔ چنانچہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جمہوری نظام میں یہ رکھا گیا کہ جو بھی حکمران ہوگا اس کے لیے 4 سال یا 5 سال یا 6 سال کی میعاد مقرر رکھی گئی دنیا کے مختلف حصوں میں الگ الگ، اور جس کو بھی حاکمانہ طرز پر اختیار کیا گیا لیڈنگ کے لیے، نمائندگی، لیڈرشپ کے لیے، وہ اس میعاد تک اپنی مدت پوری کرے گا۔ پھر اس کے بعد میعاد گزرتے ہی اس کی رولنگ ختم ہوگی، پھر دوسری رولنگ پارٹی کو انتخاب کیا جائے گا۔ اس طور پر جمہوری نظام کو قائم کیا گیا۔ اب تقریباً دنیا میں 10 میں سے 9 حصے تک جمہوریت قائم ہے اور اسی طریقے سے حکم چل رہا۔
اب اس حکومت کا بھی طرز زندگی کیا ہوگا اور ان کا منشا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس حکومتوں کا بھی منشا یہی ہونا ہے کہ ملک کی فلاح اور بہبود ہو، کہ ملک ترقی پائے اور ملک کامیاب رہے، یہ حکمرانی جماعت کا منشا ہونا چاہیے، اور یہ نصب العین ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے حکمرانی کے زمانے میں ملک ترقی پائے اور ملک کی ترقی ہوتی جائے اور اچھے سے اچھا ہوتا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس حکمرانی کے درمیان یہ بھی ہو کہ عوام کو، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی امان دیا جائے کہ نہ کسی کی جان لی جائے، نہ کسی کی مال کو چھینا جائے، اور نہ کسی کی عزت آبرو کو ہتک کرتے ہوئے اس کو پامال کیا جائے۔ اس طریقے سے یہ بھی نصب العین رہیں گا کہ اچھی حکومت ہوگی تو ان کی ذمہ داری یہ ہوں گی کہ عوام کی، چاہے وہ تنہا شخص کیوں نہ ہو یا کوئی جماعت کیوں نہ ہو، ان کی کسی ذریعے سے ہتک نہ ہو، اور اس کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو، یہ تمام چیزوں کو، ان کے وقار کو بھی مجروح نہ کیا جائے گا۔ اور اس میں حکمرانی میں یہ بھی ایک اصول ذکر کیا گیا ہے کہ جس خطۂ زمین پر جمہوریت قائم ہے اس خطے زمین کی حفاظت کی جائے کہ بیرونی دشمن وہاں پر اندر نہ آ سکیں، اور اندرونی ہونے والے تنازعات، جھگڑے اور اختلافات کو بھی ختم کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک تو فوج رہیں گی، ملٹری رہے گی جو ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرے گی، اور پھر دوسری ایک فورس یہ ہوں گی کہ جو اندرونی جھگڑے جو ہوتے ہیں اس کو بھی حل کرنے کے لیے پولیس کے نظام کو رکھا گیا۔ اس طور پر یہ بھی حکمرانی کرنے کے نتائج میں، جمہوریت کے حکمرانی کرنے کے منشے میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ملک ترقی پائے، مالی طور پر بھی ترقی پائے، اور اچھی چیزوں کو ایجاد کرتے ہوئے بھی ترقی پائے، علم کے طور پر بھی ترقی پائے، یہ بھی منصب عین ہے، ٹارگٹ ہے اس حکمرانی کا۔ چنانچہ اب یہ حکمرانی چلے گی تو کس طریقے سے چلے گی؟ تو ہمارے پاس ہندوستان میں آئین ہند کو مقرر کر دیا گیا، دستور ہند بنایا گیا، اور یہ دستور ہند کب منظور ہوا؟ یہ دستور ہند 26 نومبر 1949 میں دستور کی منظوری ہوئی اور دستور بنایا گیا۔ پھر اس کو جاری کرنے کے لیے احکام تنفیذ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے احکام جاری کیے گئے، تو وہ 26 جنوری 1950 میں ہوا۔ اب اس کے بعد دستور کو، جو دستور جاری کیا گیا ہے اس کو سب پر فوقیت رہی۔ اب حکمرانی جماعت بھی آئے گی، حکومت کرے گی، تو وہ بھی دستور کی پابند ہے، اور عوام کے لیے بھی دستور کی پابندی ہے۔ اس طور پر امن قائم کرنے اور ملک کی ترقی کو اجاگر کرنے اور ملک کی اچھائی کو اجاگر کرنے کے لیے دستور کو قائم کیا گیا، اور دیگر ممالک میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ اس میں اصول، ضوابط رکھے گئے ہیں۔ پھر حکمرانی جماعت کو یہ بھی اختیار دیا گیا دیگر ممالک میں کہ وہ قانون کو بنائیں اور اس کو نافذ کریں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ بات لازمی ہے کہ کوئی قانون کی ضرورت ہو تو دستور کی خلاف ورزی نہ ہو، اس طور پر قانون بنا کر نافذ کر سکتے ہیں۔ اور پھر دستور میں سب کے حقوق کو ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ کوئی نیچ کمتر ہندوستان میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جمہوریت کا تقاضا یہی رہا ہے، اور دستور بھی یہی بتلاتا ہے کہ سب ہندوستانی آپس میں برابر ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کی اگر ہم حکومتوں کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں بادشاہی زمانے کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ معزز اعلیٰ معیار کا شمار کر دیا جاتا، اور ایک طبقہ نیچ ذلیل شمار کیا جاتا۔ اب وہ نیچ طبقے کو ظلم و زیادتی کا شکار ہونا پڑتا، ان کے لیے طریقے کی پابندیاں کر دی جاتی، اور وہ اس پر
ایک ذلیل و خوار ہو کر نہ ترقی کرنے والے نہ آگے بڑھنے والے بلکہ پیچھے رہنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے، مگر جمہوری نظام کا یہ تقاضا رہا ہے کہ جمہوری نظام سب کو برابر شہریت کا درجہ بھی دیتا ہے، اور اس آئین ہند نے بہت سہولتیں رکھی گئی ہے کہ اس میں اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو ہندوستان کے تمام قوانین میں، قاعدوں میں ہم کس درجے سے کیسے رہ سکتے ہیں، پورا طرز زندگی رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے حکمرانی کرنا ہر زمانے میں رہا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ ظالم شخص دوسرے بادشاہوں کو مارتا، قتل کر دیتا اور حاکم بن کر اور بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا، اور پھر ظلم و زیادتی کا ایک سلسلہ وار طریقہ جاری رہتا۔ تو اس طریقے سے بھی حکمرانی کی جاتی رہی، اور بعض طریقے بادشاہوں کے یہ بھی رہے کہ ایک دو قوموں کو اپنا مشیر خاص رکھتے اور انہی کی عزت افزائی کرتے، باقی سب کو ذلیل و خوار کرتے رہے، تو یہ بھی بادشاہی رہی۔ بہرحال ملک ترقی پائے اور ملک آگے بڑھے اور اس کی ترقی ہو تو اس میں یہی ملحوظ رکھا جائے گا کہ عقل مند، دانشور، علم و صلاحیت رکھنے والے قانون کے مشیر خاص ہوں، قانون کے مشورہ دینے والے ہوں، تو ان کے مشوروں سے حکومت آگے بھی بڑھے گی، حکومت کی بقا بھی ہوگی اور حکومت کی ترقی بھی ہوتی جائے گی۔ لہٰذا اس بات کو ملحوظ رکھنے کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جہاں پر جس آدمی کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری کریں، ایمانداری سے پوری کریں، تو یہ ملک کی ترقی ہے اور ملک کے لیے اچھی بات ہے، اور بادشاہ حکمرانی کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ ضائع کیا جائے تو یہ بات ایک فساد برپا کرنے والی اور خرابی اور ملک کے نظام کو درہم برہم کرنے والی ہے۔ جہاں پر اچھی بادشاہت ہوگی وہاں پر ملک ترقی پائے گا، جہاں پر بادشاہت خراب ہو یا حکمرانی جماعت خراب ہو جو فساد برپا کرنے کو ترجیح دیتی ہے یا ایک دوسرے میں لڑانے کو ترجیح دیتی ہے یا قتل و غارتگی کو اور بڑھا کر پیش کرتی ہے، تو اس سے اس ملک کی ترقی نہیں ہوں گی بلکہ بدنامی اور اس کی ذلت اور اس کی خواری ہوں گی، اور یہ ملک انحطاط میں اور نیچے گرتا جائے گا، اپنے درجے سے قائم نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نشانیوں میں سے کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کیے جائے، امانت جو کسی کے پاس ذمہ داری کے طور پر رکھائی جاتی ہے اس کو ضائع کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، اس کی حفاظت پاسداری نہ کی جائے، فانتظر الساعہ، تو آپ نے فرمایا جب ایسا معاملہ ہو تو قیامت کا انتظار کرو، کہ یہ قیامت کے علامتوں میں سے بھی ہے کہ امانتوں کو ضائع کیا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے درمیان کوئی امانت رکھنے پر مکمل حفاظت کرنے والے تھے، انہوں نے فرمایا سرکار یہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ، جب حکمرانی آمرانہ نظام کسی نااہل کی طرف کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ چنانچہ اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے لکھا ہے کہ حاکم بنانا، حکومت کرنے کا درجہ دینا نااہل کو دیا جائے جو اس کی پاسداری نہیں رکھنے والا ہے، اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے والا نہیں ہے، ان کے حقوق کو تلف کرنے والا ہے، تو ایسا وقت آتے ہی قیامت کا انتظار کرے کہ اب یہ دنیا میں ایسے معاملات ہونے لگے تو دنیا کی تباہی ہی منتظر رہے گی، کیونکہ اب اس میں اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شارحین نے یہ بھی بتلایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ، ایک تو حاکمانہ نظام نااہل کے ہاتھ میں چلا جائے، یا قضاء جو ججمنٹ کا نظام ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، تو ججمنٹ ثبوتوں کے بنا پر اور حق کو دیکھ کر حق
کی طرفداری میں دیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو بلکہ اس ججمنٹ دینے کی اور فیصلہ دینے کی صلاحیت بھی نااہل کے ہاتھ میں چلی جائے کہ جو اوپر سے دباؤ رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے یا خوشامد کے طور پر فیصلہ کرتا ہے یا پیسے کھا کر فیصلہ کرتا ہے، تو یہ بھی اس قوم کی تباہی کی ایک سبب بننے والا ہے۔ لہٰذا نااہل کے ہاتھ میں حکمرانی جائے یا فیصلہ کرنا حاکمانہ طرز چلا جائے تو یہ دو چیزیں ایسی ہوں گی جو اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے والی ہوگی، اور یہ چیزیں نہیں ہونا ہی ملک کی سلامتی کا ایک پیغام ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے راستوں کو کھولے رکھے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔